کہاں، کس نے، کیسے، کیوں کیا؟ سچ دکھانا اور بولنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ حقائق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیکرٹس انفولڈڈ وتھ شراز نثار۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شراز نثار۔ آج ہم انسپیکٹر نوید سعید کے بارے میں آپ کو وہ انکشاف بتائیں گے جو آج تک آپ نے نہیں سنے ہوں گے۔ بہت سے لوگوں نے یہ بات کی کہ حنیف عرف حنیفہ اور شفیق عرف بابا جو دونوں بھائی اندرون لوہاری سوتر منڈی کے رہائشی تھے اور ڈان تھے، جو ٹاپ 10 سرگنا تھے، اشتہاریوں کا جو گروپ تھا ان کا برین کہا جاتا تھا، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسپیکٹر نوید سعید نے دونوں بھائیوں کو ذیلی پولیس مقابلے میں مارا، لیکن یہ بات غلط ہے۔ انسپیکٹر نوید سعید نے حنیف عرف حنیفہ کو کراچی سے ضرور گرفتار کیا، اور ہم نے بھی دیکھا، ہم نے وہ تصویریں بھی بنائیں، لاہور ایئرپورٹ پر وہ تصویریں اتریں کہ انسپیکٹر نوید سعید حنیف عرف حنیفہ کو کراچی سے لے کر لاہور پہنچے، اور یہاں پر انسپیکٹر نوید سعید نے حنیف عرف حنیفہ کو پولیس مقابلے میں نہیں مارا، بلکہ ہم آپ کو آج تفصیل سے بتائیں گے کہ حنیف عرف حنیفہ، کالی، ثنا اور داؤد جب ان کو لایا گیا تو ایس ایس پی آپریشن تھے یہاں پر احمد رضا طاہر، ان کے پاس جاوید شاہ اس وقت کے بڑے مانے جاتے تھے ایس پی تھے، وہ بھی موجود تھے، جبکہ اور بھی 2-3 انسپیکٹر اس وقت جو عینی شاہد بھی ہیں وہ بھی موقع پر موجود تھے۔ تو یہ بات ڈسکس ہوئی اعلیٰ پولیس افسران کے دوران، چونکہ ایک پنجاب کی اعلیٰ سیاسی شخصیت نے یہ کہا تھا کہ یہ دونوں بھائی اس وقت معاشرے کے لیے ناسور بن چکے ہیں، کرائے کے قاتل ہیں، اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کرتے ہیں، اور خاص کر سندھ میں جسٹس نظام کا قتل جب ہوا تو اس کا الزام بھی ان دونوں بھائیوں پر آیا، اور اس وقت جو سندھ میں تھے رانا مقبول، انہوں نے اپنے چہیتے انسپیکٹر نوید سعید کو ہی اس بات کی تفتیش کرنے کا کہا گیا، اور جس طرح آصف علی زرداری جو آج پاکستان کے صدر ہیں ان کو بھی اس تفتیش میں نوید سعید نے پوچھ گچھ کی، بلکہ ان پر ٹارچر بھی کیا، جس کی تصدیق بھی ہوئی، اور تمام اخبارات یہ خبریں بھی چھپیں، شاید آصف علی زرداری پر تشدد کیا۔ جب اس طرح کی بڑی وارداتیں سامنے آئی تو پنجاب کی ایک اعلیٰ شخصیت نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں بھائیوں سمیت جو معاشرے کے لیے ناسور بن چکے ہیں اشتہاری، ان کو پولیس مقابلے میں، مبینہ پولیس مقابلوں میں مار دیا جائے، پھر فیصلہ کیا گیا۔ لیکن ناظرین، یہ بڑی اہم بات ہے کہ نوید سعید کا جو کاروبار تھا وہ ان دونوں بھائیوں کے ساتھ مشترکہ تھا۔ دبئی میں حنیف عرف حنیفہ اور شفیق عرف بابا کے ساتھ نوید سعید کی کاروبار میں پارٹنرشپ تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے جو خطرناک گینگز ہیں، گینگسٹرز ہیں، بدماش ہیں، ان کے ساتھ نوید سعید کے رابطے تھے۔ لیکن جب نوید سعید کو یہ کہا گیا احمد رضا طاہر کی طرف سے کہ آپ نے ہی ان دونوں کو پکڑنا ہے، تو نوید سعید کراچی گئے اپنی ٹیم کے ساتھ، وہاں سے حنیف عرف حنیفہ کو گرفتار کیا، اور جب لاہور پہنچے تو نوید سعید نے ایس ایس پی اور ایس پی جاوید شاہ سے یہ کہا کہ میاں داؤد، اسے میں نے اپنا بھائی بنایا ہوا ہے، اور میں اس کو کسی مبینہ پولیس مقابلے میں نہیں مارنے دوں گا اور نہ خود ماروں گا۔ لیکن ایس پی جاوید شاہ جو اس وقت پولیس مقابلوں کے بانیان میں شامل تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ چاروں ہی ڈیزرو کرتے ہیں، چونکہ اغوا برائے توان، کرائے کے قاتل اور دیگر سنگین وارداتوں میں، جرائم کی وارداتوں میں یہ پنجاب پولیس کو مطلوب ہیں، بلکہ پورے پاکستان کی پولیس کو مطلوب ہیں، تو ان سب کو پولیس مقابلے میں مارا جائے گا۔ نوید سعید نے پھر انکار کیا، تو یہ چاروں، ایک انسپیکٹر فاروق جو ایس ایچ او لوہاری تھا، اور میاں شفقت، انسپیکٹر میاں شفقت جو اس وقت شاد باغ میں ایس ایچ او تعینات تھا، یہ چاروں افراد ان کے سپرد کر دیے گئے، اور حنیف عرف حنیفہ، کالی، ثنا اور داؤد کو ان دونوں انسپیکٹروں نے پولیس مقابلے میں مارا۔ اور بہت سے لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ انسپیکٹر نوید سعید نے حنیف عرف حنیفہ کو اور شفیق عرف بابا کو پولیس مقابلوں میں مارا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا، 2 انسپیکٹرز کے نام بتائے، انسپیکٹر فاروق اور میاں شفقت، انہوں نے یہ چاروں افراد کو مبینہ پولیس مقابلوں میں مارا۔ جب حنیف عرف حنیفہ کو قتل کر دیا گیا، مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا، تو اس کا بھائی شفیق عرف بابا، اس نے نہ صرف نوید سعید کو فون کر کے دھمکایا، بلکہ اس پر قاتلانہ حملہ بھی کروایا، اس پر گرنیڈ سے حملہ کروایا، جو نوید سعید موجانہ طور پر بچ گیا۔ اس کے بعد نوید سعید اس کو پکڑنے کے در پہ تھا۔ پھر نوید سعید کو یہ پتہ چلا کہ شفیق عرف بابا کراچی میں موجود ہے، تو نوید سعید رانا مقبول جو اس وقت آئی جی سندھ تھے، ان کی پروٹیکشن کے ساتھ کراچی دوبارہ پہنچا، اور ایک ڈانس پارٹی کے ذریعے
شفیق عرف بابا کو وہاں سے حراست میں لیا گیا، اور شفیق عرف بابا کو وہاں سے حراست میں لیتے ہی جو پولیس کا ڈالا تھا اسی میں اس کو گولیاں مار دی گئیں، چونکہ نوید سعید کو اس بات کا یقین تھا کہ شفیق عرف بابا جو اس وقت ٹاپ 10 کا برین تھا، اگر وہ پولیس کے ہاتھ سے نکل گیا تو وہ نوید سعید پر جس طرح پہلے بھی 2 قاتلانہ حملے کر چکا تھا دوبارہ ایسی حرکت کرے گا۔ تو نوید سعید نے موقع ملتے ہی شفیق عرف بابا کو پولیس کی گاڑی میں ہی ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مار دیا۔ اس کا مقدمہ جو کراچی میں درج ہوا وہ یہی تھا کہ شفیق عرف بابا کو لے جایا جا رہا تھا اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے، لیکن اس کے ساتھیوں نے اس کو چھڑانے کی کوشش کی اور پولیس پر حملہ کیا۔ انسپکٹر نوید سعید اور اس کے ساتھی موجزانہ طور پر بچ گئے، اور ان کے ساتھیوں کی فائرنگ سے شفیق عرف بابا جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا، اور نوید سعید شفیق عرف بابا کی لاش تابوت میں رکھ کر لاہور لے کر آیا، پھر اس کے لواحقین جو اندرون لوہاری تھے، رہائش پذیر تھے، ان کے سپرد کی۔ اس کے لواحقین نے بہت سی جگہوں پہ درخواست بازی کی کہ ہمارے دونوں بھائیوں کو نوید سعید نے مروایا، لیکن چونکہ پولیس مقابلوں کے مقدمات درج ہو چکے تھے اور اس دور میں بھی انسپکٹر نوید سعید جیسے بااثر انسپکٹرز کے خلاف کارروائی کرنا بہت مشکل تھا۔ ناظرین، یہاں یہ ایک اور بھی بات بڑی اہم ہے، جس طرح ایک واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے اکثر کہ ایک مشہور ٹی وی ڈرامہ آرٹسٹ سمینہ جو اپنے ناک میں نتھری پہنا کرتی تھی اور بہت ہی خوبصورت تھی اپنے زمانے میں، نوید سعید جب ایس ایچ او ٹبی سٹی تعینات ہوئے تو انہوں نے سمینہ سے دوستی کے لیے درخواست کی۔ تو سمینہ نے سب سے پہلے جو نوید سعید سے شرط رکھی وہ یہ تھی کہ اگر پرویز عرف پیجا جو ایک اشتہاری تھا اس وقت، اور اس نے کالو شاہ پوریا کے بھائی کا بھی مرڈر کیا ہوا تھا اور پولیس کو وہ قتل، اغوا اور ڈکیتی کی وارداتوں میں مطلوب تھا، بڑا اشتہاری تھا، سمینہ نے یہ مطالبہ کیا۔ جو ایک مشہور ڈرامہ جواد جی، اس میں بڑا اہم رول تھا اس کا، اس نے نوید سعید سے یہ شرط رکھی کہ میں آپ سے دوستی تب کروں گی جب پرویز عرف پیجا جو اشتہاری ہے اس کو میرے کوٹھے پہ لا کے مارا جائے گا۔ اور سمینہ اس وقت بازار حسن میں اونچا چیترام روڈ پر اس کا گھر تھا، اور نوید سعید نے پرویز عرف پیجا کو کیسے پکڑا؟ ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ پرویز عرف پیجا ایک موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے شیخو پورہ میں پکڑا گیا۔ نوید سعید چونکہ دیوانہ ہو چکا تھا اور سمینہ سے دوستی کرنا چاہتا تھا، تو اس نے اپنے سارے بیچ میٹ اور باقی پولیس افسران اور اہلکاروں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ جہاں بھی پرویز عرف پیجا ملے تو اسے بتایا جائے۔ تو نوید سعید کو یہ پتہ چلتا ہے کہ شیخو پورہ میں پرویز عرف پیجا جو ہے وہ پکڑا گیا ہے۔ اس کے بعد انتہائی معتبر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نوید سعید نے بھاری رقم دے کر ان پولیس والوں کو شیخو پورہ میں ان سے پرویز عرف پیجا کو اپنی حراست میں لے لیا۔ بعض ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت 5 لاکھ روپیہ دیا گیا۔ 5 لاکھ روپیہ دینے کے بعد نوید سعید اس کو لاہور لے آیا اور لاہور ٹبی تھانے میں اس کو پہلے رکھا، پھر اس کے بعد اس کو لے کر سمینہ کے کوٹھے پہ گیا اور وہاں جا کر اس کا ایک مبینہ پولیس مقابلہ کیا۔ اس گھر کی سیڑھیوں میں اس کو مار دیا گیا، اور جو ٹبی تھانے میں اس کا بھی مقدمہ درج کیا گیا، اس میں یہ لکھا گیا کہ پرویز عرف پیجا سمینہ کو قتل کرنے کے لیے اس کے گھر میں پہنچا، لیکن 15 کی کال پر جب پولیس وہاں پر پہنچی تو پولیس پر فائرنگ کی گئی، جو پولیس پھر موجزانہ طور پر بچ گئی، اور انسپکٹر نوید سعید کی جوابی فائرنگ سے پرویز عرف پیجا جو ہے وہ مارا گیا۔ یہ باب بھی ختم ہوا۔ ہم نے یہ حقائق آپ تک اس لیے رکھے ہیں کہ ناظرین کو، جو بہت سے لوگ اس طرح کی بلا وجہ من گھڑت باتیں کرتے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہوتا، ان کو یہ بتانا ضروری تھا کہ نوید سعید نے حنیف عرف حنیفہ کو پولیس مقابلے میں نہیں مارا تھا، بلکہ اس کو گرفتار کیا تھا اور اس کے بعد دوسرے جو انسپکٹرز ہیں ان کے حوالے کر دیا تھا، اور شفیق عرف بابا کو کراچی میں ہی مار دیا گیا تھا اور لاہور میں اس کی لاش تابوت میں آئی تھی۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حنیف عرف حنیفہ اور اس کے بھائی بابا کو نوید سعید نے لاہور میں مبینہ پولیس مقابلے میں مارا تھا، تو ایسا بالکل بھی نہیں۔ ناظرین، ہمارا اس طرح کا پروگرام کرنے کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ ہم کسی کی تذلیل کریں، لیکن یہ ایک بڑا واضح پیغام بھی ہے کہ اگر پولیس والے جرائم پیشہ کے ساتھ مل کر، جس طرح نوید سعید کے کاروبار بھی تھے، بعد میں جب پنجاب کی ایک اعلیٰ شخصیت نے کہا تو پھر ان سب کو مبینہ پولیس مقابلوں میں مار دیا گیا۔ اسی طرح نوید سعید نے جب تمام ٹاپ 10 کو حراست میں لیا، میاں داؤد کو سب سے پہلے اس نے اپنا بھائی بنایا، اس کے گھر جایا کرتا تھا، اس کی والدہ سے ملتا تھا، بلکہ اس کی والدہ کے ہاتھوں سے روٹی کھا کر اس کو یہ یقین دلایا گیا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد میاں داؤد کو بھی پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ تو یہ پولیس افسران کے لیے بھی سوچنے والی بات ہے کہ
اس طرح کے جو جرائم پیش ہے جو ناسور بن جاتے ہیں معاشرے کے لیے، ان کو یقیناً سزا دلوانی چاہیے، لیکن جو انٹرنیشنل کرمنالوجی ہے اس کے مطابق ملزمان کو اگر تفتیش کے ذریعے سزا دلوائی جائے تو وہ اس سے کرائم کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر کسی ڈاکو کو یہ پتہ چلے کہ اسے 2-4 ڈکیتیوں کے بعد 2-4 سال جیل میں رہنا پڑے گا تو یقیناً وہ ڈکیتیاں چھوڑ کے کوئی اور کام شروع کر دے گا۔ لیکن اگر کسی ڈاکو کو یہ یقین ہو کہ میں 100 ڈکیتیوں کے بعد بھی 15 دن کے بعد ڈن بیس پہ میری ضمانت ہو جائے گی تو پھر وہ ڈکیتیاں ہی کرے گا۔ تو یہ اعلیٰ پولیس افسران اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے لیے خاص کر سوچنے والی بات ہے کہ اس طرح کا پلان کیا جائے کہ تفتیش کا ادارہ کار ہے اس کو بڑھایا جائے، باریک بینی سے تفتیش کی جائے، ایویڈنس اکٹھے کیے جائیں اور عدالت کے ذریعے ملزمان کو سزا دلوائی جائے تاکہ کرائم کنٹرول ہو۔ میں اپنا پروگرام ختم کرنے سے پہلے یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ دنیا کی کوئی بھی فورس اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کے شہری اس کا ساتھ نہ دیں۔ تو شہریوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فورسز کا ساتھ دیں، لیکن اس سے پہلے فورسز کو یہ کرنا ہوگا کہ وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہ کریں کہ اگر کوئی شہری کسی جرائم پیشہ کے بارے پولیس کو انفارم کرے تو اسی ڈپارٹمنٹ کا کوئی نہ کوئی شخص متعلقہ جرائم پیشہ کو یہ بتا دے کہ کس نے اس کے بارے میں پولیس کو بتایا۔ ایسے ہی شادرہ میں ایک کانسٹیبل کا مرڈر ہو چکا ہے، ایک جرائم پیشہ ایک منشیات فروش کو یہ بتایا گیا کہ تمہاری مخبری ہمارے تھانے کے کانسٹیبل نے کی تھی، تو شادرہ ٹاؤن کا کانسٹیبل اس منشیات فروش نے قتل کروا دیا، جو بعد میں تفتیش میں یہ بات سامنے بھی آئی۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ پولیس کو یکجا ہونا پڑے گا جرائم پیشہ کے خلاف تاکہ شہری ان کا ساتھ دیں اور کرائم کو کنٹرول کیا جا سکے۔ مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔